آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا اور ابلیس کا وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا اور اللہ نے فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہو۔ قرآن مجید کی آیات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا گیا اور وہ آپ علیہ السلام سے یوں مخاطب ہوا۔ پھر ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام سے یوں کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے نہ لگ جاؤ، اور قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر وہ انہیں اپنے مکر میں لے آیا۔ شیطان نے دونوں سے کہا کہ تم اس پھل کو اس لیے نہیں کھاتے کہ فرشتے بن سکو یا ہمیشہ یہیں رہ سکو، یعنی اگر یہ پھل تم نے کھا لیا تو تمہارا ارادہ پورا ہو جائے گا۔ یعنی ابلیس نے اس بات پر انہیں قسم دی کہ میں تو تم دونوں کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں اور وہ خود کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کچھ دنوں کے لیے کھانا نہ بچاتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اور اگر حضرت حوا علیہ السلام پھل کھانے میں خیانت نہ کرتی تو کوئی دوسری عورت بھی اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ یعنی حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے قبل ہی اس درخت کا پھل چکھ لیا تھا، اور انہی کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت امام مسلم اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت منقول کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو لمبے قد والا اور سر پر گنے بالوں والا پیدا فرمایا۔ یوں لگتا تھا جیسے برے پتوں والا کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے پھل چکھا تو آپ علیہ السلام کا لباس اتر گیا، چنانچہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کی شرمگاہ کھلی تھی، اور جب آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو جنت میں بھاگنے لگا۔ آپ علیہ السلام کے بال ایک درخت سے الجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے درخت کو الگ کرنا شروع کیا تو ندا آئی، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے جب اللہ عز و جل کا فرمان سنا تو عرض کی، اے پروردگار نہیں، میں شرم محسوس کر رہا ہوں۔ اور ان کے رب نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے نزدیک جانے سے منع نہ کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی، اے رب ہم نے خود کے ساتھ برا کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کھائے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا یہ اعتراف حقیقت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کے لیے رجوع کرنا ہے اور بارگاہ الہی میں اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں یہ عاجزی آپ علیہ السلام کی اولاد کے لیے اشارہ ہے کہ اگر وہ بھی عاجزی و انکساری اختیار کریں اور یوں ہی اپنے گناہوں اور برے اعمال پر نادم و شرمندہ ہوں
تو بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت منقول کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر لایا گیا اور اسی دن قیامت قائم کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔